اس میں کوئی شک نہیں. مدینہ منورہ کے لوگ یزید کے باغی بن گئے تھے. اور جو بھی ہم نے مثال دیا کہ اگر ہمارا 5000 3000 اور ایک موبائل غائب ہو جائے پھر بھی ہم اپنے خانے کعبہ میں کسی کو بخشیں گے نہیں. چاہے جائے کہ کسی کا ملک جا رہا ہے تو وہ بخشے گا, سوچنے کی بات ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس بنیاد پر اسے کافر قرار دیا جائے, اسے فاسق کہا جائے, اسے بے دین کہا جائے, اسے گالیاں دی جائیں. یہ کہاں سے جائز؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث کے اندر ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری غلطیاں تھیں. اس کے بعد جو ہے یزید کے اوپر بڑے الزام ہے کہ وہ شراب پیتا تھا, نماز کا چھوڑنے والا تھا, نعوذ باللہ من ذالک. ساتھیو اس سلسلے میں صرف ایک بات آپ سے کہتا ہوں, یزید کے ہاتھ پر 500 صحابہ نے بیعت کی تھی. کتنے؟ 500 صحابہ. ذیل طبقات الحنابلہ جلد 2 کے اندر یہ بات موجود ہے. ذیل طبقات الحنابلہ جلد 2 میں کتنا؟ 500 صحابہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. ذرا سوچنے کی بات ہے, اگر وہ شرابی تھا, نمازوں کو چھوڑنے والا تھا, فسق و فجور کرنے والا تھا, نعوذ باللہ من ذالک, لونڈے باز جو کہتے ہیں یہ توجہ اس کی طرف لگاتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, یہ کس عقل میں آنے والی بات ہے کہ صحابہ کرام اور بڑے بڑے تابعین کی باتیں چھوڑ دیجئے, اس ذلت کو پہنچ چکے تھے. ساتھیو یہ شیعہ حضرات اس قسم کی باتیں آپ کے اندر مشہور کر کے یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تم سنی لوگ ایسے گندے ہوئی, اور ہم جہالت اور بیوقوفی اور مگر مچ کے آنسو بہانے والی جو محبت ہم حضرت حسین سے ظاہر کرتے ہیں ان کے کسی طریقے پر عمل نہیں کریں گے. ان کی صورت کو ہم نہیں اپنائیں گے, ان کی سنت کو ہم نہیں اپنائیں گے. لیکن اس قسم کے افواہوں کے پیچھے پڑ کر کے ہم جو ہے ادھر ادھر کی باتیں, کوئی یزید پلید کہتا ہے, کوئی یزید نالائق, کوئی ملعون کہتا ہے, ساری چیزیں کہہ رہے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب باتیں کیسے آپ آسانی سے قبول کر لیتے ہیں؟ وہ شراب پینے والا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی دعا تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ, میں اسے اپنا خلیفہ, اپنا نائب بنا رہا ہوں. اگر تو جانتا ہے کہ باپ کی محبت نے مجھے ایسے کرنے پر مجبور کیا ہے, دیکھیں گے باپ کی محبت نے مجھے یہ کرنے پر مجبور کیا ہے, تو اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو پورا نہ ہونے دے, اس کام کو پورا نہ ہونے دے. اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو جانتا ہے کہ ہم نے یہ چیز مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے کیا ہے, تو اے اللہ تعالیٰ اس کام کو تو پورا کر دے. تو ہمیں جو سوچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ یقیناً مسلمان تھا. وہ کیا تھا؟ مسلمان تھا. اسی لیے امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس کے اندر بڑی خرابیوں کے بعد بعض خوبیاں بھی اس کے اندر تھیں کہ وہ مسلمان ہو, کیا جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرنے گیا وہاں پر اس کا کمانڈر تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے کہ جو فوج قسطنطنیہ پر پہلے حملہ کرے گی وہ معاف کر دی گئی ہے کہ نہیں؟ تو وہ اتنا ہمیں یقین ہونا چاہیے اور ایمان کہ ہاں وہ مسلمان تھا, مسلمانوں کا بادشاہ بنا ہے, اس کے اندر جو خوبیاں تھی اللہ اسے قبول کرے, اور جو اس سے غلطیاں ہوئی ہیں اگر اللہ بخشتا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے. کہ میں نے یزید بن معاویہ کو خواب میں دیکھا, تو میں نے اس سے کہا کہ کیا آپ ہی نے حضرت حسین کو قتل کیا؟ کیا تم نے حضرت حسین کو قتل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں, میں نے ایسا نہیں کیا. تو ہم نے ان سے پھر پوچھا کہ اللہ نے تجھے بخش دیا؟ اس نے کہا ہاں اللہ نے مجھے بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا. میں نے کہا تو وہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو دیکھا, وہ یزید کو گود لیے ہوئے تھے, تو آپ نے فرمایا ایک جنتی شخص ایک جہنمی شخص کو اٹھائے ہوئے ہے, تو وہ حدیث کیسی ہے؟ تو اس نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے. امام عساکر نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یزید کی پیدائش تو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ہے, آپ انہیں کیسے معاویہ کو گود میں لیے ہوئے دیکھیں گے؟ ابلیس تجھے مسلح پہ پریشان کر سکتا ہے, ہمیں ذکر شبیر میں پریشان نہیں کرتا. یہ میرے مذہب کا رانا نقی صاحب, پی ناصر بخاری صاحب ہمارا وتیرہ رہا. دشمن کہیں سے حملہ کرے ہم جواب منبر سے دیتے ہیں. چند دن پہلے کیا ہے ایک مفتی نے حملہ, اگر ہم خاموش ہو جائیں گے پھر کون بولے گا؟ ہم نہیں جواب دیں گے تو پھر کون جواب دے گا؟ اس نے ٹی وی پہ بیٹھ کے حملہ کر دیا, کسی چوک چوراہے کا انتخاب کرتا, حسینیوں کو بلاتا تو پھر لطف بھی آتا, پھر مزہ بھی آتا. تو حسین اور یزید کا موازنہ کرنا چاہتا ہے کہ یزید قتل حسین سے بری ہے, یزید کا حسین کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. پھر ایک کام کر لیتے ہیں, ایک اشتہار حسین کے نام کا چھپواتے ہیں, ایک اشتہار یزید کے نام کا چھپواتے ہیں. میں مجمع حسین کے نام کا بلاتا ہوں, تو بندے یزید کے نام کے بلا. ایک کام تجھے مفتی مرید کرنا پڑے گا, میں حسین کی ماں کا کردار پڑھوں گا, تو یزید کی ماں کا بولو جس کے ہاتھ کا مالک حسین. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم بابا جی, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا عشق حسین ہے, ہمارا جنون ہے حسین. ہم حسین کے نام پہ جذباتی ہو جاتے ہیں. ہمیں حسین کے نام پہ چھیڑنے کی کوشش نہ کرنا. تو نے اگر بات شروع کی ہے تو پھر صرف ہمیں مولویوں سے اتنا جواب لے کے دے, قتل حسین ہوا کیوں تھا؟ اس کیوں میں مولوی پھنس جائے گا. اس کیوں کا جواب 1400 سال سے مسلمانوں کی تاریخ نہیں دے رہی. ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے. اکیلا یزید پیش کیا گیا,
قتل کرنے والے خاندانوں کا طریقہ کار ہے، مارتے زیادہ ہیں، پیش ایک کرتے ہیں، پھر ایک بندے سے کہتے تو سب کچھ مان، لیکن تفتیش کرنے والے ادارے کہتے ہیں یہ صرف اکیلا مجرم نہیں، اس کے پیچھے کوئی اور بھی ہے۔ ہمارا بھی مطالبہ ہے، ہمیں بتاؤ یزید کے پیچھے اور کون کون ہے؟ جو جوان بیٹھو یہ میری تائید کرتے جانا، جو جوان بیٹھو میری تائید کرتے ہو، ہمیں بتاؤ کہ قتل حسین کے پیچھے کون کون تھا؟ آج صرف ہمیں اتنا بتا دیا کہ یزید نے قتل کر دیا، یہ کوئی عام انسان کا قتل تھا؟ اس دور کے نبی کے بیٹے کا قتل یہ اکیلا یزید کا ذاتی فیصلہ تھا؟ اس کا مطلب نہیں، اس کے پیچھے کوئی بہت لمبی سازش تھی۔ اب تاریخ گونگی ہے، مورخ نے تاریخ یہاں پہ روکی ہوئی، نہیں صرف یزید نہ، ہمیں صرف یزید نہیں چاہیے۔ 26 رجب کو ولید نے کہا حسین یزید چاہتا ہے کہ آپ بیعت کریں۔ میرے مولا حسین کا جواب دیکھیے گا اور جواب کے تیور دیکھیے۔ مولا حسین علیہ السلام نے کہا ولید اسے کہ مجھ جیسا، میں قتل حسین کی تحقیق پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ بولیں، مجھ جیسا، مجھ جیسا تجھ، اس کا مطلب حسین بھی اکیلا نہیں، حسین جیسے کئی اور بھی۔ مجھ سے مولا حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا، مولا حسین نے کہا مجھ جیسا، تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، اس کا مطلب حسین جیسے کئی اور بھی ہیں، اور یزید بھی اکیلا نہیں، یزید جیسے کوئی اور بھی ہیں۔ مولا حسین نے کہا مجھ جیسا، تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، کیونکہ جو بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا اکیلا نہیں تھا، اس کے ہاتھ پہ اس کے باپ کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ ابو سفیان کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ نمرود کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ فرعون کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ ابلیس کا ہاتھ تھا، جس سے بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا، اس کے ہاتھ پہ حسن کا ہاتھ تھا، حسن کے ہاتھ پہ علی کا ہاتھ تھا، علی کے ہاتھ پہ نبی کا ہاتھ تھا، نبی کے ہاتھ پہ ابراہیم کا ہاتھ تھا، ابراہیم کے ہاتھ پہ موسیٰ کا ہاتھ تھا، موسیٰ کے ہاتھ پہ آدم کا ہاتھ تھا۔ اگر حسین بیعت کرتے تو مورخ یہ نہ لکھتا حسین نے یزید کی بیعت کر لی، مورخ لکھ دیتا حسن نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی، محمد نے ابو سفیان کی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی، آدم نے ابلیس کی بیعت کر، حسین نے ہاتھ بھی سے کرے، میرا ہاتھ نہیں، نبیوں کے وارث کا ہاتھ۔ قتل حسین کس دور میں ہوا تھا؟ رسول کو دنیا سے گئے ابھی 50 سال نہیں ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے نبی کی پشت پہ حسین دیکھا تھا۔ اب کوئی سننے والا کان ہو تو میں تو جملہ پڑھ گیا، اس کا مطلب ہے جن بندوں نے نبی کی زبان سے حسین و منی والی حدیث سنی تھی وہ لوگ زندہ تھے۔ اگر وہ لوگ زندہ تھے تو 72 میں تو ہے نہیں، پھر بتا وہ کدھر، کہاں گئے وہ لوگ؟ دو رستے ہیں، یا وہ حسین کے ساتھ ہوں گے یا وہ یزید کے ساتھ ہوں۔ صرف یزید نہ بتا، ہمیں بتا ووٹیں دینے والے کون تھے۔ اب کوئی بندہ یوں سر ہلائے گا تو میں تیرے مذہب کی وکالت کروں، اور تیرے اس طرح سر ہلائے میرا تو جگر نکل جائے گا۔ میں بادشاہ حسین کی عزت کی قسم کھا گیا تھا، یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا۔ نمائندہ تھا یزید، دو فکروں کے نمائندے کربلا میں آئے، ایک فکر کا نمائندہ حسین، ایک فکر کا نمائندہ یزید۔ میں نے دو فکریں کہی تھی، میری قوم نہیں سمجھی، میں کھل کے بات کر دیتا ہوں۔ یزید تھا سقیفہ کا نمائندہ، حسین تھا غدیر کا نمائندہ۔ ادھر تھے بندوں کے بنائے ہوئے، تو جو میری طرف رکھیے گا صاحب، ادھر تھے اللہ کے بنائے ہوئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں؟ اگر ان لوگوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا تو وہ لوگ کہاں؟ بڑی بڑی توجہ سے گفتگو سنیے گا، نعرے داد میں آپ سے لے چکا، 2-4 جملے اور پڑھوں مجمع اٹھے بیٹھے نہیں، اب نتیجہ سنا۔ اچانک قتل نہیں ہوا امام حسین کا کہ 26 رجب کو امام حسین نے بیعت کا انکار کیا اور 28 رجب کو حسین قتل ہو گئے، لوگوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ نہیں، 26 رجب کو انکار ہو رہا ہے، 28 کو امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، 6 مہینے حسین مکے میں بیٹھے رہے، مدینے نہیں آ سکے تو مکے پیچھے آ جاتے۔
یہ مکہ آئے. اب اگر امام حسین کے پیچھے حج پڑھ لیتے تو پھر بھی انہوں نے بچ جانا تھا. اب حسین انہیں بچانا نہیں چاہتے تھے. حسین نے ایک دن پہلے احرام توڑ دیے. انہیں آنا چاہیے تھا حسین کے پیچھے, یہ نہیں آئے. حسین کربلا پہنچ گئے. 2 محرم کو پہنچ کے حسین نے 7 دن ان کا انتظار کیا. یہ پھر بھی نہیں آئے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ کربلا ایک جنگ تھی. آؤ میں تمہیں فلسفہ کربلا سناؤں, حکمت عملی سناؤں. حسین نے کتنی بڑی حکمت سے کام لیا. حسین سے پہلے 4 قتل سیدوں کے مدینے میں ہوئے تھے. فضائل پڑھو, 4 قتل امت نے حکمت سے کیے, قاتل چھپا دیے. مجھے خبر ہے کہ 2019 ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میری دنیا آواز سن رہی ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کیا کیا اثرات بعد میں مرتب ہوتے. میں ہر خطرے کو سامنے جوتی کی نوک میں رکھتے ہوئے بادشاہ حسین کے گھر کی وکالت کرتا ہوں.